بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں منظرہ۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ منافع خوروں کے خلاف زیر انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کی ہدایات پر مجسٹریٹ ترنول میر یمین کا ایکشن۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ منافع خوروں کے خلاف زیر انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کی ہدایت پر مجسٹریٹ ترنول میر یمین کا ایکشن۔ تھانہ ترنول کی حدود سیکٹر F-17 ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اشیاء خورد و نوش کی دکانوں پر ریٹ لسٹ کی چیکنگ کی گئی۔ سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمتیں وصول کرنے والے دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجسٹریٹ صدر زون کی جانب سے سبزی، فروٹ، تندور شاپ، بیف اور چکن شاپس کے علاوہ گروسری شاپس کی بھی چیکنگ کی گئی۔ سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمت وصول کرنے پر چکن، بیف، فروٹ اور سبزی فروخت کرنے والے 7 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار افراد کو تھانہ ترنول منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ خبر شامل کرتے ہیں برے والا سے۔ ہماری آن نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق شیخ فاضل 16 سالہ اغوا شدہ لڑکی کو قتل کر کے نہر میں پھینکنے کا ڈرامہ رچانے والا ملزم گرفتار۔ پولیس نے 36 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد ڈرامائی انداز میں مغویہ کو پھول نگر سے برآمد کر لیا۔ 4 مارچ کو پولیس تھانہ شیخ فاضل کو 16 سالہ علیزے کے اغوا کی درخواست موصول ہوئی، جس پر فوری طور پر مقدمہ درج کیا گیا۔ DPO بہاڑی منصور امان کی ہدایات پر مقدمہ ٹریس کرنے کے لیے SHO تھانہ شیخ فاضل احمد کامران پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ پولیس نے متعلق مشکوک افراد سے پوچھ گچھ کی۔ اس دوران احمد عرف ابرار نامی شخص سے بھی تفتیش کی گئی، جو لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے مدعی فریق کے ساتھ ساتھ موجود تھا۔ احمد عرف ابرار نے بتایا کہ اسے کچھ معلوم نہیں، جس پر تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کیا گیا اور جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا۔ اس دوران احمد عرف ابرار کو شواہد ملنے پر دوبارہ حراست میں لے لیا گیا، جس نے بتلایا کہ اس نے علیزے نامی لڑکی کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا ہے۔ اس نشاندہی پر ریسکیو 1122 کے ذریعے نہر میں 5 گھنٹے کا طویل سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن ڈیڈ باڈی نہ ملنے پر آپریشن کو ختم کر دیا گیا۔ ملزم سے دوبارہ تفتیش کرنے پر اس نے بتلایا کہ اس نے علیزے کو کرایہ دے کر لاہور بھیج دیا تھا، جس پر لاہور سے بھی پتہ جوئی کی گئی۔ تیسری دفعہ پھر ملزم نے بتلایا کہ لڑکی بائی پھیرو موجود ہے، جس پر پولیس کی ٹیم بائی پھیرو پہنچی۔ پولیس کی ٹیم نے کامیاب کارروائی کر کے 16 سالہ علیزے کو برآمد کر کے والد کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اہل علاقہ نے پولیس کی اس کارروائی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا اور بہاڑی پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ چشتیاں ڈراوالا پولیس کی بڑی کارروائی۔ مختلف چوری کی وارداتوں میں ملوث چور گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی چوری شدہ 5 موٹر سائیکل برآمد۔ جی بالکل، چشتیاں میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے نتیجے میں تھانہ ڈہراوالا SHO نعمان اقبال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 2 ماہ کے اندر 2 رکنی چور گینگ کے سرگنا کو اس کے ساتھی کے ساتھ گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے موٹر سائیکل برآمد کر لی گئے۔ SHO نعمان اقبال کا کہنا تھا کہ ڈہراوالا پولیس نے دن رات محنت کر کے شہر کو جرائم سے پاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ جی نوجوان سماجی شخصیت راجہ کیسر کی جانب سے مری آنے پر گورنر پنجاب سے اظہار تشکر۔ راجہ کیسر کا کہنا ہے گورنر پنجاب نے مختوم سید نوید الحسنین شاہ کاظمی کی دعوت پر دربار بابا لال شاہ قلندر کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ نوجوان سیاسی شخصیت راجہ کیسر کی جانب سے مری آنے پر گورنر پنجاب سے اظہار تشکر۔ راجہ کیسر کا کہنا ہے گورنر پنجاب نے مخدوم سید نوید الحسنین شاہ کاظمی کی دعوت پر دربار بابا لال شاہ قلندر کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کا مقصد ہمارے علاقے سے محرومیوں سے گورنر پنجاب کو آگاہ کرنا تھا۔ نوجوان سماجی شخصیت راجہ کیسر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہنا تھا کہ سید نوید الحسنین کاظمی کے ساتھ گورنر پنجاب سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر بہت کم عرصے میں بڑے اعزاز اپنے نام کیے۔ راجہ کیسر کا مزید کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کا ہمارے علاقے میں آنا اعزاز کی بات ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ اہلیان مری کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ راجہ کیسر کا مزید کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت
ہمارے علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ممبران اسمبلی کو مزید ترقیاتی منصوبے بھی دے گی۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن، مری۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ۔ غیر معیاری خوراک کی روک تھام کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ملک شاپس، فاسٹ فوڈ سمیت متعدد یونٹس کی انسپیکشن۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر 5 فوڈ پوائنٹس کو 70,000 روپے کے جرمانے عائد۔ 8 کلو ایکسپائرڈ پروڈکشن، 5 کلو کھلے اور ممنوعہ مسالہ جات تلف۔ غیر معیاری خوراک کی روک تھام کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ملک شاپس، فاسٹ فوڈ سمیت متعدد یونٹس کی انسپیکشن کی۔ کارروائیاں انور شہید کالونی، رینالہ خور، سرور چوک، وینس چوک، پاک پتن روڈ اور کچہری چوک دیپال پور میں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سموسوں اور فاسٹ فوڈ آئٹمز کی تیاری میں کھلے مسالہ جات کے استعمال پر سموسہ پوائنٹ کو 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ دودھ کا معیار بہتر نہ ہونے پر ملک شاپ کو 15,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ زائد المیعاد اشیاء کی موجودگی، صفائی کے ناقص انتظامات پر پان شاپ اور فاسٹ فوڈ پوائنٹ کو 10,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ حشرات کی بھرمار، ورکنگ ایریا میں واش روم کی موجودگی پر کولڈ کارنر کو 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں ناقص خوراک کی روک تھام اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے۔ ملک محمد ارشد کمال اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق انسداد منشیات کارروائی، بیگ میں منشیات سپلائی کرنے والا ملزم گرفتار۔ حجرہ شاہ مقیم پولیس نے بدنام زمانہ ڈرگ ڈیلر گرفتار کر لیا۔ ملزم کو پیٹرولنگ کے دوران قبرستان کھجور والا سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضہ سے 12 پیکٹ چرس برآمد کی۔ منشیات فروش آصف عرف امانت سے 12 کلو چرس برآمد۔ مقدمہ درج۔ منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی پی او راشد ہدایت۔ شیخ پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور چیف سیکرٹری پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع شیخ پورہ میں عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر ذریعہ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ نے سیوریج، ریونیو، صفائی ستھرائی اور دیگر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ نے اوپن ڈور پالیسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک تمام ضلعی افسران عوامی مسائل سن رہے ہیں۔ عوام کے مسائل کا حل اور شکایات کا فوری ازالہ پنجاب حکومت کی پالیسی اور ضلع انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ نے کہا کہ خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے سرکاری دفاتر میں تشریف لائیں تاکہ انہیں فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ نے کہا کہ سائلین کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ اوپن ڈور پالیسی کے مطابق میرے دفتر کے دروازے عوام الناس کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شیخ پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق کار میں آتش زدگی، حادثہ فیصل آباد روڈ نز ٹال پلازا قدلتھی پیش آیا۔ کالر کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی فائر ٹیموں نے آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک حسن فردوس کی رپورٹ کے مطابق چکوال غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین۔ چکوال کے واحد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال ایمرجنسی میں بچے کو لے کر آنے والے بچے کے باپ نے تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چکوال کے پارلیمانی قائدین عوام کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے ہیں اور ایک داخل بچے کی والدہ کی ویڈیو بنانا کون سا عمل ہے۔ قانونی ماہرین اس پر روشنی ڈالیں۔ کوئی بھی فرد اپنی خواتین کو بطور اٹینڈنس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال میں چھوڑنے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ آپ کی اس خاتون کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ سماجی، مذہبی اور عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کا اسکولوں کا دورہ۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے تعلیمی معیار اور سہولیات کا جائزہ۔ گورنمنٹ گرلز سٹی ہائی اسکول اور گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول بہاول نگر کے تعلیمی حکام کی جانب سے دورہ کیا گیا، جس کا مقصد اسکولوں میں تعلیمی معیار، صفائی ستھرائی اور بنیادی سہولیات کا جائزہ لینا تھا۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے اسکولوں کے طلباء، اساتذہ سے ملاقات کی، جہاں تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔
بعض کمروں میں روشنی اور فرنیچر کی کمی، پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی اور ٹوٹی ہوئی دیواروں کی نشاندہی کی گئی۔ حکام نے ان مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت دی۔ اساتذہ اور والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جائے اور اسکولوں میں مزید بہتر سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ طلباء کو بہترین تعلیمی ماحول میسر آ سکے۔ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسکولوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ سے۔ لیاقت پور میونسپل کمیٹی لیاقت پور اور ڈسٹرکٹ کونسل رحیم یار خان کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیموں نے اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی لیاقت پور محمد ابراہیم میلادی کھر کی نگرانی میں ریلوے چوک کچی منڈی پر کارروائی کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر بنی ہوئی ناجائز 15 دکانیں گرا دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد ابراہیم میلادی کھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان خرم پرویز کی ہدایات پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گرائی کی دکانوں کی مالیت تقریباً 3 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ضابطہ کارروائی اور مالکان کو نوٹسز ایشو کرنے کے بعد دکانوں کو گرایا گیا ہے۔ اس موقع پر ایس ڈی پی فخرالزمان خان، ایس ڈی او ڈسٹرکٹ کونسل علی سرور، میونسپل کمیٹی ڈسٹرکٹ کونسل ملازمین اور پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ غریب دکانداروں نے کہا کہ ہمیشہ پنجاب ذات کا آپریشن غریب دکانداروں پر ہوتا ہے، کبھی میروں کے ٹانوں اور کالونیوں میں ناجائز تجاوز ان افسروں کو نظر نہیں آتی۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ ہم 30 سالوں سے ان دکانوں میں بیٹھے ہیں، نہ تو ہمیں متبادل جگہ دی گئی اور ایک دن کے نوٹس پر دکانیں گرا دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ PHCIP کے تحت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی DCC کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ محکموں کے افسران اور دیگر نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں آغوشی پروگرام سمیت دیگر منصوبوں کا پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور عوامی فلاحی بہبود کے لیے جاری اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ منصوبے کی بروقت تکمیل اور مستحق افراد تک سہولیات کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ شفافیت اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور عوامی فلاح کے منصوبوں کو مؤثر طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اجلاس کے دوران مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سالانہ تقریب تقسیم انعامات قاسم آئیڈیل مڈل اسکول اولڈ سٹی شیخوپورہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق سالانہ تقریب تقسیم انعامات قاسم آئیڈیل مڈل اسکول اولڈ سٹی شیخوپورہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن اتھارٹی محمد نعیم عباس رانا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری فضل الہی، صدر اپکا ایجوکیشن میاں محمد مجاہد، ایڈیٹر ان چیف روزنامہ فرنٹ لائن چودھری محمد الیاس گجر، سینئر رہنما تحریک انصاف خواجی غلام نبی ورک، صدر وومین ونگ تحریک انصاف میڈم جمیلہ یونس، صدر انجمن تاجران میاں زاہد صدیق، چیئرمین بیت المال سلمان خلیل، صدر انجمن تاجران خواجی نوید شہزاد، مجاہد شامی نمٹ کالج، ملک مشتاق علی، ملک محمد بوٹا، ملک فاروق اشرف ایڈوکیٹ، ملک قاسم علی، رانا محمد توقیر، ملک قمر نواز کھوکر، شیخ طیب ادریس، ملک احمد ایڈوکیٹ، چودھری انس ایڈوکیٹ نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خبروں کا رخ کرتے ہیں بہاولپور کی جانب ہمارے کرائم رپورٹر حاجی اختر خنجرا کی رپورٹ کے مطابق گند ہے پر دھند ہے۔ بہاولپور تھانہ ڈیراورت میں جھوٹے مقدمات درج کرنے کا انکشاف۔ اغوا کے ملزمان کو بچانے کے لیے مغوی پر جھوٹے مقدمات درج۔ ویڈیو میں اغوا ہونے والے مغوی نے اون نیوز کے کرائم رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تھانہ ڈیراورت کے SI نعیم ڈہیر نے اعلیٰ افسران کے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے گرفتار ملزمان سے بھاری رشوت لے کر تھانے سے آزاد کرتے ہوئے میرے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر کے جیل بھجوا دیا۔ جیل سے واپس آنے پر مغوی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر دیا۔ اغوا کاروں کو بچانے کے لیے تھانہ ڈیراور کے SI نعیم ڈھیر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگا۔ ملزمان سے بھاری رشوت لے کر مقدمہ اغوا کی دفعہ ختم کر دی۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز اور IG پنجاب اور DPO بہاولپور سے التجا ہے کہ اس بار فوری نوٹس لیتے ہوئے تھانہ ڈیراور کے کرپٹ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کر کے مجھے انصاف مہیا کیا جائے۔ وہاڑی ڈسٹرکٹ رپورٹر جمہوری وطن پارٹی کے ترجمان میر شمس کرد پر پولیس تشدد کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ میر شمس کرد پر پولیس کے تشدد پر مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نوابزادہ شاہ زین بگٹی سمیت مرکزی رہنماؤں نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بربریت قرار دیا ہے۔ جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی رہنما محمد فاروق ارشاد اور صوبائی رہنما محمد رؤف ارشاد نے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں انصاف نہ ملا تو احتجاج کی کال دیں گے۔ پورے پاکستان میں مرکزی سربراہ نوابزادہ شاہ زین بگٹی نے کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت دی ہے۔
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद माह सयाम में कसाबों ने बेहिसी की चादर ओढ़ ली है। पैसा कमाने की चाह में अंधे हो गए हैं। बेलगाम कसाबों में हड्डी वाला गोश्त 1100 रुपये किलो, बगैर हड्डी का गोश्त 1700 रुपये किलो फरोख्त करने लगे। कसाब तंदुरुस्त जानवर के गोश्त के साथ बीमार जानवर का गोश्त भी फरोख्त करने लगे। जिस गोश्त को कोई 200 रुपये भी ना खरीदे। अब्दुल वहीद उर्फ रांझा ने शुजाबाद प्रेस क्लब एंड शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कसाब हड्डी वाला गोश्त 1100 रुपये और बगैर हड्डी के गोश्त 1700 रुपये किलो में गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। मैं शिकायत करने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर शिकायत लेकर गया तो असिस्टेंट कमिश्नर मुबशर मौजूद नहीं थे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मख्तार से शिकायत की तो उन्होंने दरख्वास्त दी। कहा कि जो मैं असिस्टेंट कमिश्नर सोलट मुबशर के दफ्तर में दे दी है। हुकूमती रेट लिस्ट में गोश्त के नर्ख 680 रुपये फ़ी किलो हैं। कसाब माह सियाम का फ़ायदा उठाते हुए गरीबों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। बहैसियत मुसलमान माह रमज़ान में दुनिया अशिया ज़रूरियात सस्ती करती है और दुआएं समेटती है। कसाबों के नर्ख रोज़ाना की बुनियाद पर देखे जाएँ। खुदा भूले कसाबों पर 20-30 हज़ार जुर्माना होना चाहिए। हुकाम बाला से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने का मुतालबा है। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक निगहबान रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम में कटौती करने वाले के खिलाफ एक्शन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर मुस्तहिक अफराद की इमदादी रकूम से कटौती करने वाले 4 दुकानदार गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जिला भर में अवामी शिकायत पर एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद इकबाल ने 4 अफराद गिरफ्तार करके 4 दुकानें सरे बमहर कर दी। कटौती करने वाले रिटेलर्स पर 8 मुकदमात दर्ज, डिवाइसेस कब्जे में ले ली गई। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अवामी लीडर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून गवर्नमेंट मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब का हल्का इंतहाब PP 222 शुजाबाद से वाइस चांसलर आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर इकबाल से इनके ऑफिस में मुलाकात की। साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून ने वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से मुलाकात के दौरान शुजाबाद डिग्री कॉलेज में सीटों की तादाद में कमी के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल हुआ और सीटों के इजाफा कोटे पर नजरसानी के साथ बेसिस के इजरा की दरख्वास्तों की, जो कि काफ़ी तादाद में शुजाबाद स्टूडेंट रोजाना की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी के सफ़र के अलावा दीगर तलीमी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इंशाअल्लाह सेंडेक्ट कमेटी में दोनों बातों को मीटिंग में ज़ेर गौर लाया जाएगा और इस पर बहुत जल्द नजरसानी की जाएगी। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कम्युनिटी प्रोसेसिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी। DPO अब्दुल्ला अहमद ने नमाज जुमा के मौका पर जामिया मस्जिद ज़िक्रिया सरगोदा रोड चनियोट में खुली कचहरी लगाई। सर्कल DSPs ने अपने अपने सर्कल में मसाजिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO अब्दुल्ला अहमद ने शहरों के मसाइल सुने, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। शुरका को पुलिस की जानब से मुहैया की जाने वाली अवाम दोस्त पुलिस खिदमात, बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मस्जिद में लोगों के मसाइल सुनना सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। DPO अब्दुल्ला अहमद मस्जिद में खुली कचहरी लगाने का मकसद आपके मसाइल आपके पास आकर सुनना और उनको हल करना है। शहरी मशरती अहलाकी बुराइयों और जराइम पेशा अनासर से मुतल्लिक़ इत्तलात दे सकते हैं। तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। शहरी किसी भी मसले, परेशानी या जराइम पेशा अनासर से मुतल्लिक़ उस नंबर पर इत्तला दे सकते हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद अहले इलाका ने मसाजिद में खुली कचहरी के इक़दाम को सराहा। कराची सिंध में ट्रांसफ़र करते हुए ये तक चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नहीं देखा। नाजायज़ एहतियार इस्तेमाल करते एक 18 ग्रेड का पोस्टिंग 17 ग्रेड ज़रार को कैसे दिया? एक सवाल। सिंध गवर्नमेंट से किस कानून के तहत आसिफ हैदर शाह साहब ने 18 ग्रेड का पोस्टिंग 17 ग्रेड के ऑफिसर को कैसे पोस्टिंग ट्रांसफ़र दिया? ये एक गैर कानूनी सरगर्मी है। जल्द से जल्द चीफ सेक्रेटरी सिंध तब्दील किया जाए। पंजाब की आमदनी का 99% लाहौर पर खर्च। खानेवाल को महज 1% अवाम का शदीद एहतजाज। अवामी हलकों का कहना है कि अगर बजट की मुनसफाना तकसीम की जाती तो खानेवाल भी तरक्की की राह पर गामजन हो सकता था और हुकूमत के लिए एक सूदमंद शहर साबित होता। इस मामले पर खानेवाल के ब्यूरो चीफ ज़ीशान खालिद बाबू से आम शहरियों ने अपील की है कि वो इस अहम मसले को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ ताकि वसाइल की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा सके। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बजट में खानेवाल और दीगर पसमानदा इजलाह को भी मसावी हिस्सा दिया जाए ताकि इन इलाकों में भी बुनियादी सहूलियात की बेहतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और अवामी मसाइल का हल मुमकिन हो सके। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना समाजी इत्तेहाद की मरकजी क़यादत चेयरमैन हाफिज हुसैनी, बशीर अहमद शेख, सदर लियाकत अली इमरानी, जनरल सेक्रेटरी दीदार हुसैन शेख, राबता सेक्रेटरी इरफान अली शेख, एक्शन कमेटी चेयरमैन अरसलान बरडू, वाइस चेयरमैन एक्शन कमेटी वफा खालिद मेमन, जवार सैयद फिदा हुसैन शाह, हाजी गुलाम हुसैन जतोई, प्रदीप कमार और दीगर दोस्तों के साथ SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी से मुलाकात की और मुलाकात खुशगवार
خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں لاڑکانہ کے مسائل پر بات چیت کی گئی اور SSP کی بہترین کارکردگی کو سراہا گیا اور جو جائز مطالبات پیش کیے گئے ان میں لاڑکانہ میں امن و امان، منشیات کا خاتمہ، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام، پولیس پیٹرولنگ کو مزید بہتر بنایا جائے اور تمام ویزا پر بھیجے گئے جوانوں کے ڈیوٹی پر پابند کیا جائے اور جو کرائم سنیپ، بائک چوری، رقم چھینی گئی ہے ان لوگوں کو واپس کروائی جائے، جس پر SSP لاڑکانہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کے جائز مطالبات پر جلد عمل کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر DHQ ہسپتال بہاول نگر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ MS ڈاکٹر شوکت علی وٹو نے ڈپٹی کمشنر کو ہسپتال میں دستیاب سہولیات، ادویات کی فراہمی اور مریضوں کے علاج معالجہ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز میں مریضوں سے ملاقات کی اور ان سے علاج معالجے کی حوالے سے دریافت کیا۔ ڈاکٹر شوکت علی وٹو نے مریضوں کی تعداد اور علاج کے دوران پیش آنے والے مسائل پر روشنی ڈالی، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مزید بہتری کے لیے ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا اور ہسپتال عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔